السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان. بات کریں گے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999 کا جو اہم ترین قانون ہے, اس میں کچھ تبدیلیاں لائی گئی ہیں. پاکستان تحریک انصاف وہ سیاسی جماعت جس کے منشور کا اہم حصہ تھا احتساب اور اکراس دا بورڈ احتساب, انہوں نے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اس قانون کو تبدیل کیا ہے. اب غیر حتمی رپورٹس کے مطابق پبلک آفس ہولڈر جو ہیں انہی کو یہ قانون کٹہرے میں کھڑا کرے گا. جو بیوروکریٹس ہیں, بزنس مین ہیں, وہ اشخاص جو پبلک آفس ہولڈر نہیں ہیں یا پبلک آفس ہولڈر سے اہم طور پہ جڑے ہوئے نہیں ہیں, وہ اب نیب کے قانون کے دائرہ اختیار میں نہیں آئیں گے. اس پر بات کریں گے اور جو مختلف کرٹیسزمز ہیں اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں کرنے کے لیے قابل احترام جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب. جسٹس شائق صاحب, یہ اور ساتھ ہمیں ابھی جوائن کر رہے ہیں سینئر وکیل اور ماہر قانون خالد رانجھا صاحب. جسٹس شائق صاحب, اگر آپ سے آغاز کریں سر, جب یہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ نے اس قانون کو بنیادی طور پہ تبدیل تو کر دیا ہے, لیکن چیئرمین نیب کے کا اریسٹ کا اختیار برقرار ہے, ریمانڈ کا بھی جو اختیار ہے وہ جو قانون میں درج ہوا ہے وہ بھی وہی کا وہی ہے, کیا مزید اس کے اصلاحات کرنے تھے یا یہ پہلے سے ہی قانون بہت زیادہ واٹر ڈاؤن ہو گیا؟ دیکھیے, جو میں نے دیکھا ہے اخبار میں رپورٹس, ڈیٹیلز تو مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ سویپنگ چینجز اس لاء میں لائے گئے ہیں. خاص طور سے اس کے جو جورسڈکشن سے انہوں نے بزنس انڈیویجولز اور سول کو نکال دیا ہے. یعنی جو اینی پرسن, جو 9A میں اینی پرسن کی ڈیفینیشن ہے, اس میں کافی چینجز ہو گئے. اب اس کی بیسک جو وجہ ہے وہ یہی تھی کہ انہوں نے دیکھا تھا, اور یہ عام طور سے محسوس کیا جاتا تھا, کہ آج کل سول سرونٹس نے کام کرنا بالکل بند کر دیا تھا. وہ کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے. ہم نے بھی ایکسپیرینس کیا ہے ہماری لاء فرم میں, جب کیسز وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں کس طرح سے سول سرونٹس کوئی کام کرنا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں آپ کورٹ سے آرڈر لے آئیں تو ہم کریں گے, ورنہ ہم نہیں کریں گے, کیونکہ وہ اتنے ڈرے ہوئے تھے. خاص طور سے ان کا جو اسکوپ ہے اتنا بڑھ گیا تھا نیب کا. اور پھر انہوں نے دوسری جگہ بھی انٹرفیئر کرنا شروع کر دیا بزنس میں. مثلا ٹیکس کے جو ایشوز ہوتے ہیں اس سے تو نیب کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اس میں بھی نیب نے انکوائری کرنی شروع کر دی. تو اس کا اسکوپ اتنا بڑھ گیا کہ ایک سیپریٹ ایک قسم کی گورنمنٹ آ گئی تھی, نیب کی گورنمنٹ, اور اس میں چینجز کرنے کی ضرورت تھی. اب یہ کیا چینجز ہوئے یہ تو جب میں پورا لاء پڑھوں گا تو بتا سکوں گا, لیکن جو چیز میں دیکھ رہا ہوں جو اخبار میں آئی ہے اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے جو لوگ ہیں جو اس کے دائرے اختیار میں آتے ہیں اس سے کافی لوگوں کو باہر نکال دیا. دوسرا, ریمانڈ کی آپ بات کر رہے تھے, اس میں ریمانڈ کا میرے خیال میں انہوں نے 90 ڈیز سے کم کر کے اس کو 14 دن کر دیا ہے. وہ بڑی اچھی چیز ہے. اور بھی بہت سی انہوں نے اس قسم کی اصلاحات کی ہیں, اور یہ بھی کہا ہے کہ 50 کروڑ سے زیادہ کا اگر کوئی کیس ہوگا تو اس میں نیب ہاتھ ڈال سکے گا. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ تو مشرف صاحب لے کے آئے تھے, اور ارادہ ان کا یہی تھا کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی جائے, اور یہ کہنا کہ ہمارے جو سول سرونٹس ہیں وہ بالکل صاف شفاف ہیں اور ایماندار ہیں, یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے. کافی جو جن کی ڈیلنگز ہوتی ہیں سول سرونٹ سے آپ جانتے ہیں کہ کتنی مشکلات پیش آتی ہیں. تو ان کو اس دائرہ اختیار میں اسی واسطے رکھا ہوا تھا, اب ان کو بالکل وہاں سے نکال دیا گیا ہے. اب یہ میرے خیال میں اسی وجہ سے کیا ہے چونکہ سیاسی طور پر اور ایڈمنسٹریٹو طور پر گورنمنٹ کے پاس کے اوپر اتنا پریشر آ گیا تھا, اور گورنمنٹ کا فنکشن جو ہے وہ بالکل بند ہو گیا تھا. اس وجہ سے وہ چیزیں لے کے آئے ہیں. لیکن اس سے جو رزلٹ ہوا ہے وہ یہ کہ نیب کے لاز جو ہیں وہ کافی حد تک واٹر ڈاؤن ہو گئے, اور وہ ایک قسم کا یہ ایک ٹوتھ لیس ٹائیگر بن گیا. اب وہ صرف پبلک جو باڈیز ہیں, مثلا جو کہ پبلک آفس ہولڈرز ہیں, ان کے خلاف وہ جا سکتی ہے. اب پبلک آفس ہولڈرز کے خلاف جانے میں اتنی آسانی نہیں ہوتی. وہ اپوزیشن کے لوگوں کے خلاف تو آپ جا سکتے ہیں, لیکن جو گورنمنٹ کے جو پبلک آفس ہولڈر ہیں ان کے خلاف جانا تو ذرا مشکل ہوگا. آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جو سچویشن ہمارے ملک میں ہے کہ ہمیشہ جو پبلک آفس ہولڈرز جو اس کے کٹہرے میں آتے ہیں اور جس کے وہ وہی ہیں جو کہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں, تو وہ صرف اپوزیشن کے لیے استعمال ہوگا. جو ایکچوئل جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں گورنمنٹ کے, ان کے خلاف تو نہیں ہوگا. کانفلکٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں, اور بار بار کہا جا رہا تھا کہ نیب نے اپنے دائرہ اختیار سے آگے بڑھ کے
باقیوں میں ذرا ریگولیٹری کیپچر کیا ہے, اپنا کردار زیادہ بڑھایا ہے, کیا اب ایف آئی اے اور ایس سی سی پی اور ایف بی آر اپنا کردار اس طرح ری اسیٹ کر سکیں گی؟ دیکھیے جو سسٹم ہمارے ملک میں تھا پہلے, نیب کے لاز آنے سے پہلے, مشرف صاحب کے زمانے میں آئے تھے یہ لاز, جو ہمارے ملک میں سسٹم تھا اس میں ایف آئی اے موجود تھی اور اینٹی کرپشن لاز موجود تھے, اور وہ ان کو کام کرنا چاہیے تھا, لیکن وہ کام صحیح نہیں کر رہے تھے. اور یہ ضرورت اس کی پیش آئی کہ کوئی ایسا ادارہ ہو جس کے پاس پاورز زیادہ ہوں تاکہ وہ لوگوں کو پکڑ سکے اور ان سے انویسٹیگیشن ان سے پراپر طریقے سے کر سکے. اس واسطے نیب کے لاز لائے گئے. اب چونکہ اب انہوں نے یہ جو چینجز کر دیے ہیں, اس کے بعد سے نیب کا جو پاورز ہیں کافی حد تک ریڈیوس ہو جائیں گے اور اس کا دائرہ اختیار بھی کافی حد تک کم ہو جائے گا. تو اس کے مطلب یہ ہوا کہ اب وہ کام ایف آئی اے کو کرنا پڑے گا, ایس سی سی پی کو کرنا پڑے گا, اور اینٹی کرپشن ادارے جو ہیں ان کو کرنا پڑے گا, کیا ایف بی آر کو کرنا پڑے گا ٹیکسز کے معاملے میں. تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ ادارے اس کام کے لیے تیار ہیں, یہ دیکھنا پڑے گا, اور میرے خیال میں تو وہ تیار نہیں ہے. بالکل وہ تیار نہیں ہے, کیونکہ خالد رانجھا صاحب سے ری جوائن کر رہے ہیں. جسٹس شائخ صاحب آپ کو میں انٹرپٹ کر رہا ہوں. خالد رانجھا صاحب, جو آرڈیننس آپ نے اب پروملگیٹ کیا ہے, صدارتی آرڈیننس پروملگیٹ کیا ہے, یہ آپ کے مطابق, آپ کا قانونی امور پر گہری نظر ہوتی ہے, یہ کوئی مثبت اقدامات ہیں یا نیب کے جو بنیادی اختیار ہیں وہ برقرار ہیں؟ اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اصل پرابلم ہے نیب کی. اور اس میں اور یہ جی آپ نے فلاں کو دے دیا استثنا, فلاں کو استثنا دے دیا, بڑی اچھی بات کی دوست نے کہ اٹ از بین رینڈرڈ ٹوتھ لیس ٹائگر. اب میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس کا ایک ہی حل ہے, اور وہ ایک ویکیوم کریٹ ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ should be enforced. They must be made more active, more powerful, and only the residue should go to NAB. جو عام حالات میں اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے, جب تک وہ ایکٹیو نہیں ہوتی, افیکٹو نہیں ہوتی, اینٹی کرپشن میکنزم جو ہے اس ملک میں. اچھا رانجھا صاحب, مختصر, اور پھر میں جسٹس شائخ صاحب کی بھی رائے شامل کرنا چاہوں گا اسی پہ ہی. جب بات کی جاتی ہے تفتیش کی, کہ نیب کے جو تفتیش کے اختیارات ہیں وہ تو اسی طرح کے ہیں, لیکن انویسٹیگیشن ان کی سالڈ نہیں ہے. جو شواہد, جو ثبوت اکٹھا کرتے ہیں وہ ان میں کوئی خاص وزن نہیں ہوتا, اور اس وجہ سے آپ کنوکشن کی منزل تک پہنچ نہیں پاتے. وہ جو ساری ڈسکشن ہے وہ بیل تک محدود ہو جاتی ہے. جب احتساب کی عدالت کنوکٹ کر بھی دیتا ہے تو عموماً ایپلیٹ کورٹس میں وہ آدمی بری ہو جاتا ہے. تو کیا اس کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس کا بیسک اسٹینڈرڈ یہ ہونا چاہیے کہ جس آدمی کو آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت بری کر دے گی, اس کو آپ کو خود ہی چھوڑ دینا چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل. وہ کیس کورٹ پہ جائے جس کورٹ پہ لوگوں کو یقین ہو کہ ہاں یہ سکسیڈ ہوا ہے, ہو جائے گا. ٹھیک. جسٹس شائخ صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں پروسیکیوشن کی, اور ایک استغاثہ کا اتنا زیادہ بنیادی کردار ہے, آپ نے دیکھا ہے سر کہ جو پچھلے آپ کے ہائی پروفائل کیسز ہیں ان میں تمام اہمیت اسی پہ ہی ہوتی ہے کہ کسی طرح سے جو آپ کا پیریڈ آف انکارسریشن ہے, آپ کتنی دیر جیل میں ہوتے ہیں, اس کو طویل سے طویل کیا جائے. عام طور پہ ٹرائل میں نہ تو چارج فریم ہو پاتا ہے, جب فریم ہو جاتا ہے تو وہ اسی طرح بہت ہی سلو پیس پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور عدالت عظمیٰ کے کئی پریسیڈنٹ ہیں جن میں آدمی کو ضمانت تب فراہم ہوتی ہے جب یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ٹرائل ایٹ نو پوائنٹ کنکلوڈ ہونے کو جا رہی ہے. اس کو کس طرح تبدیل کریں سر؟ دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ جیسے ابھی راجد صاحب نے کہا کہ جو ٹائم ریمانڈ کا ٹائم ہے انہوں نے کم کر دیا ہے, تو اب تو اس سے اور بھی مشکلات بڑھیں گی ان کی, جو کہ انویسٹیگیشن کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے, اور خاص طور سے وائٹ کالر کرائمز کے لیے تو آپ کو انویسٹیگیشن کے لیے بہت ٹائم چاہیے. اور دوسرا یہ کہ وائٹ کالر کرائم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت ہی انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں, اور ان کو پکڑنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا. ان کو اپنے جو دائرے اختیار میں لانا اور ان سے چیزیں نکلوانا اتنا آسان کام نہیں ہوتا. اور پھر اب اس کے بعد جو ٹرائل ہوتا ہے اس میں بھی آپ نے اس طرح کہا کہ بیل ہو جاتی ہے, لوگ چلے جاتے ہیں, لیکن بہر صورت نیب جو ہے کافی حد تک
افیکٹو رہا ہے، یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا. یہ انفارچونیٹ ہے کہ نیب استعمال ہوا اپوزیشن پارٹیز کے لوگوں کو اپنے دائرے اختیار میں لانے میں، وہ غلط بات تھی. لیکن یہ ضروری، یہ یقینی بات ہے کہ نیب کافی حد تک افیکٹو ہوا ہے اور بہت سے لوگ پکڑے گئے ہیں، اور کنوکشن ریٹس بھی نیب میں اتنے برے نہیں ہیں جتنے کہ سمجھا جاتا ہے. اور لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر اس کو انہوں نے امینڈمنٹس جو کی ہیں اس کے بعد کیا، جس سے آپ نے پہلے جو سوال کیا تھا، کیا ایف آئی اے اور دوسرے ادارے جو ہیں وہ تیار بیٹھے ہیں، اینٹی کرپشن کے ادارے اور ایف بی آر کا ادارہ جو ہے وہ تیار بیٹھے ہیں، ان میں اتنی سکت ہے کہ وہ اس کام کو چلا سکیں گی کہ نہیں چلا سکیں گی؟ اگر وہ چلا نہیں سکیں گی تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے وہ تقریباً ختم ہو جائے گا. ٹھیک، اس پہ ہی وقفہ لیں گے، اگلے حصے میں گفتگو جاری رہے گی اسی پر بنگے اس قانون کی تبدیلی میں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999 میں بنیادی تبدیلیوں کی بات ہو رہی ہے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں بریگیڈیئر حارث صاحب، سابق ڈائریکٹر فائنینشیل کرائم نیب. بریگیڈیئر حارث صاحب، یہ بتائیے گا کہ ان تبدیلیوں کے بعد اب جو آپ کے بیوروکریٹس ہیں، بزنس مین ہیں، کیا ان کو اب اس قانون سے محفوظ کر دیا ہے حکومت وقت نے، یا ابھی بھی کچھ شک ہیں؟ اور جو بنیادی اختیار ہے چیئرمین نیب کا، پاور آف اریسٹ کا، کیا وہ اسی طرح برقرار رہے گا پبلک آفس ہولڈرز کے حوالے سے؟ دیکھیں، کافی اس میں تبدیلیاں کر دی گئی ہیں. میں اس کو پوری طرح تو نہیں پڑھا، جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ کہ ایک آپ کا واحد قومی ادارہ ہے جو کہ اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے اور لوگ اس سے ڈرتے ہیں. اگر آپ اس کی بھی ونگز کلپ کر دیں گے، اس کو آپ کمزور کر دیں گے، تو وہ اس کی ڈر نہیں رہے گا جو ڈر تھا. اور جو اتنی پاکستان میں کرپشن ہے، اور یہ حکومت بھی کرپشن کو ختم کرنے کی مینیفیسٹو پر ہی آئی تھی، تو میرے خیال میں اتنی چینجز کی ضرورت نہیں تھی. اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ بیوروکریٹس کو آپ یہ کہہ دیں پروسیجر میں آپ نہیں پکڑیں گے، صرف ایسڈ بیانگ مینس کے اوپر اگر ان کے زیادہ ہیں تو اس پہ وہ چیئرمین نیب کر لیں گے، وہ بھی اریسٹ نہیں کر سکتے، ادارے کو بتائیں گے. یہ کمزوریاں نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں، جو ہر ایک جو ہے وہ یہ احتساب بیورو کے خلاف بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے احتساب بیورو کام کر رہا ہے. اگر وہ اچھا کام نہ کر رہا، سب اس کی تعریف کر رہے ہوں گے. جب تعریف نہیں کرتے تو مطلب ہے وہ لوگوں کو پکڑ رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے، لوگ ڈر رہے ہیں. اس لیے بہتر ہوتا کہ اتنی تبدیلیاں اس طریقے سے نہیں کرنی چاہیے. اور پھر سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو آپ صدارتی آرڈر کے طور پہ چاہیے، بہتر آپ اس کو اسمبلی میں لے کے جائیں، وہاں ڈسکس کریں تاکہ وہاں پر اس کو تھریش آؤٹ کیا سکے، کیا کمزوریاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، کیا کرنا چاہیے. ایک تو یہ بھی سوچنا چاہیے. نمبر 2 بات ہے کہ ہر ایک جو یہ اس طرح کی ادارہ ہوتا ہے اس کو بہتر کرنا چاہیے. جو چھوٹی موٹی کمزوریاں ضرور کم کریں، لیکن اس کو اتنا کمزور نہ کرنے کہ اس کی جو ایک پاور ہے وہ ختم ہو جائے. مجھے لگتا یہ ہے کہ اس طریقے سے کیا گیا. اب آپ بتائیے کہ جو پالیٹیشین جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو راستہ دکھانا غلط کام کے لیے، یا آپ کو اس میں رولز ریگولیشن آپ کو بیوروکریٹس کو پتا ہوتا ہے، تو بیوروکریٹ از اے مین لنچ پن جو کہ اس کو راستہ دکھاتا ہے کہ آپ اس طریقے سے کرپشن کریں، پیسہ بنائیں تاکہ دونوں کو فائدہ ہو سکے. تو میرے خیال میں ہاں، جب ایک پروسیجر کو فالو کر رہے ہیں پھر ہراسمنٹ نہیں ہونی چاہیے، لیکن جہاں بھی رولز کو وائلیٹ کیا جاتا ہے اور ڈیلیبریٹ کیا جاتا ہے وہاں پر بیوروکریٹ کو ضرور چیک کرنا چاہیے. کیونکہ اگر بیوروکریٹ اپنے رولز اور ریگولیشن کے حساب سے چلے گا اور وہ کسی منسٹر کی غلط بات نہیں مانے گا تو وہ کبھی بھی پرابلم نہیں ہوگی. یہ چیزیں ہمیں خیال کرنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ چیئرمین نیب کی پاور کے 90 دن تک اگر اس کا کیس فائنل نہیں ہوتا تو آٹومیٹکلی بیل ہو جائے گی. اب یہی نیب میں ڈر تھا کہ لوگ ڈرتے تھے کہ جی ہمیں پکڑ لیں گے پھر چھوڑیں گے نہیں جب تک ہم فری بارگیننگ نہیں کریں گے، پیسہ نہیں کریں گے. اور ایک جو مسکنسیپشن ہے وہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ پری ویژن کرتے ہیں، آپ پہ جب ایک لائبلٹی ڈالتے ہیں نیب، تو یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ اگر آپ 1 ارب کی ڈالیے تو آپ کے ساتھ 20 کروڑ دیں چھوٹ جائیں. پورا 1 ارب روپیہ دینا پڑتا ہے. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. صرف 3 چیک ہوتے ہیں کہ ہاں 1/3 اس طریقے ہوتا ہے. اس کانسیپٹ کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. تبدیلیاں کریں لیکن بہتری کے لیے، اس کو کمزور کرنے کے لیے. اسی پہ خالد رانجھا صاحب جو ابھی بات کی بریگیڈیئر حارث صاحب نے،
ایک تو بیوروکریٹس آپ کو طریقہ کار سمجھاتے ہیں اور اسی لیے ان کو اس کے دائرہ اختیار سے نکالنا نہیں چاہیے، اور دوسرا کہ اس قانون کو آپ زیادہ واٹر ڈاؤن کر رہے ہیں. کس طرح دیکھتے ہیں جناب؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت جو اینٹی کرپشن ہے وہ ایک ادارہ ہوتا ہے فار ریگولیٹنگ دا کنڈکٹ آف سول سروینٹس، تو وہ تو پہلے ہی کمزور تھا، لیکن یہ جو ہم نے بنایا ادارہ، اس میں بیسیکلی جو اس کی خرابی ہے کہ اس ادارے میں وہ لوگ آگے ہیں جو بذات خود کلین نیٹ نہیں ہیں. تو جس بندے کی آپ اس کے صاف ہونے کی آپ قسم نہیں کھا سکتے، وہ میری صفائی کیا کرے گا؟ تو اس میں سمجھتا ہوں آج بھی اگر جتنا رہ گیا ہے اس میں بھی آپ قسم کھا کے ایماندار لوگ لے کے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اٹ ول بی اے اسٹرانگ انسٹیٹیوشن. ٹھیک. جسٹس شائق عثمانی صاحب، آپ نے ابھی پہلے بات کی تھی کہ یہ جو ادارے جو اب پھر سے فعال ہوں گے یا خود مختار ہونا شروع ہو جائیں گے، جس طرح آپ نیب کے اختیارات کو محدود کریں گے، ان میں ابھی وہ کیپیسٹی نہیں ہے. ابھی جب اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے، وہ بھی ایک ایسا ادارہ ہے جن کو بیوروکریٹس پر کارروائی کرنی چاہیے. کس طرح دیکھتے ہیں جناب یہ کیپیسٹی بحال کس طرح کی جائے؟ دیکھیے، یہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے، FIA بھی شروع سے چلے آ رہی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ان کی پرفارمنس کوئی خاص خاطر خواہ نہیں تھی. اس کی وجوہات بہت سی تھی. مین وجہ یہ تھی کہ وہ جو حکومت وقت ہے اس کے نیچے کام کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے اثر سے وہ اثر انداز اس پہ ہوتے تھے. اس وجہ سے ان کی کارروائی کبھی کوئی اچھی نہیں ہوئی. اب اگر آپ ان کو کمپلیٹلی ایک انڈیپینڈنٹ باڈی بنا دیں گے، اور وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ کرنا بہت مشکل ہے، ہو سکتا ہے پاسبل ہے لیکن وہ کرنا بہت مشکل ہے. اور اگر آپ نیب کو ہٹا دیں گے اور امیجیٹلی ان کی طرف سارا کام پھینک دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نہ نیب کچھ کام کر سکے گا نہ وہ کچھ کام کر سکیں گے. تو یہ جو خاص طور سے ہمارے سول سرونٹس ہیں، جن کی وجہ سے کسی نے کہا تھا ابھی کہ سارا کام تو عام طور سے سول سرونٹ ہی کرتے ہیں، تو سول سرونٹس جو ہیں وہ ان کے لیے ایک کھلی چھٹی ہوگی اور وہ جو چاہے کریں گے اور کوئی کامیابی نہیں ہوگی. یہ الگ بات ہے جس سے میں نے پہلے کہا تھا کہ چونکہ نیب کی پاورز اتنی ہو گئی تھی کہ سول سرونٹ سے کام کرنا بند کر دیا تھا. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو بالکل نیب کے اختیار سے باہر نکال دیں جس طرح انہوں نے کیا ہے. اس سے تو وہ آزاد ہو جائیں گے اور ان پہ کوئی کنٹرول نہیں رہے گا، اور ویسے بھی ان کو کوئی کنٹرول ان پر نہیں تھا. تو کرنا ان کو یہ چاہیے تھا کہ مثلا اس قسم کی چیزیں جو ہیں کہ ان کو اریسٹ کرنا، جو ان کی پراپرٹیز کانفiscate کرنا، باہر پبلک میں ان کے متعلق بات چیت کرنا، یہ سب چیزیں اس پہ کنٹرول کرتے. میرے خیال میں کچھ انہوں نے کیے ہیں، اس قسم کے رولز پاس کیے ہیں. ان چیزوں کو وہ کنٹرول کرنے ہیں اس کے اوپر، لیکن ان کو بالکل دائرہ اختیار سے نکالنا جو ہے میرے خیال میں یہ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کے لیے بہت غلط ثابت ہے. بریگیڈیئر حارث صاحب، جو اس سے ہٹ کے تنقید کی جاتی ہے اس قانون پہ کہ یہ سیف الرحمان صاحب کے دور کے قانون کا ایک یہ ڈھانچہ تھا جس کو پھر بعد میں نیب آرڈیننس میں تبدیل کیا گیا، تو جب حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ ہمیں پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ احتساب کی جو مہم ہے اس کو منصفانہ طور پہ لاگو نہیں کیا جا رہا، اور حکومت وقت کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کے ساتھ یہ کارروائی نہیں کی جا رہی، اور پچھلے کچھ دہائیوں بھی وہی ہو رہا تھا کہ حکومت وقت کے لوگوں کے ساتھ اس طرح کی پروسیکیوشن نہیں کی جاتی تھی. اس حوالے سے آپ کس طرح دیکھتے ہیں جناب؟ چیئرمین نیب ہیز ٹو بی ویری ویری ایفیشینٹ، اور ایک ہو یا اپوزیشن ہو یا کوئی اور ہو، ان کو اکراس دا بورڈ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بالکل کیسز لینے چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ چیئرمین نیب کی یہ بھی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کیپیسٹی بلڈنگ کریں. ایشو یہ ہے کہ ایک انویسٹیگیشن آفیسر کے پاس یا ایک کیس آفیسر کے پاس اگر 10-15 کیسز ہوں گے اور سارے بڑے کیسز ہوں گے تو اٹ ول ٹیک لاٹ آف ٹائم، جس کی وجہ سے وہ کسی پہ بھی ڈیووٹ نہیں کر سکتا. تو ہمیں یہ ایک نیب نے یہ جو ابھی حکومت نے کی ہے کہ جی 50 کروڑ سے زیادہ کے کیسز ہیں، لمٹ نہیں رکھنی چاہیے تھی. لیکن ضرور چیئرمین نیب کو یہ کہنا ہونا چاہیے کہ جو وہ چھوٹے کیسز جو ہوتے ہیں، ایک پٹواری ہے، انسپیکٹر ہے، کلرک ہے، ہر ایک کے بزنس مین چھوٹے چھوٹے کیس 5 3 4 کروڑ کے بھی نیب نے لیے ہوئے تھے.
اپنا لوڈ وقت خود بڑھایا ہوا تھا. یہ ریسٹرکشن ہونی چاہیے تھی کہ 10 کروڑ سے کام کا کر لیں, لیکن اب دیکھیں 50 کروڑ کے, تو اس کا مطلب ہے ویری فیو کیسز. آپ جو بھی ابھی لوگ کریں گے, بیوروکریٹ دی انڈرسٹینڈ دا رول, وہ یہ کریں گے ہر کانٹریکٹ کو, ہر چیز کو وہ 20-25 کروڑ کے کانٹریکٹ میں لا کے ایک کا اگر 2 ارب کا تو اس کے 8 کانٹریکٹ چھوٹے کر کے کر دیں گے, اور وہ گورنمنٹ کی اور نیب کے دائرہ کار سے باہر نکل جائیں گے. یہ چیزیں حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ نیب کو اسٹرانگ کرے, وائبل کرے, اور اس کو اسٹرانگ کرنے کے ساتھ اس کے ریزلٹ اورینٹیڈ ہونا چاہیے. اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی دیکھیں پروسیکیوشن ٹیم بہت کمزور ہیں. آپ لائر ہائر کر لیتے ہیں, ینگ لائرز ہوتے ہیں, ایکسپیرینس ہوتا نہیں ہے, 1 لاکھ اس کو سیلری دیتے ہیں, ورسز ڈیفینس کے لائرز ہوتے ہیں, ان کا کوئی خواجہ حارث ہوتے ہیں, کوئی خالد رانجھا صاحب ہوتے ہیں, بڑے بڑے لائرز ہوتے ہیں, ان کے آگے اپنے جونرز ہوتے ہیں جو ان کی ریسرچ ٹیم میں قائم کرتے ہیں, وہ کیسز لڑتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں جا کے, تو وہاں اکٹھل ہو جاتی ہے. یہ چیزوں کو ہمیں بڑھانے کی ضرورت ہے. آپ وہ اسٹاپ سے اگر آپ کے پاس 2 ارب کا کیس ہے تو آپ کیوں 1 لاکھ کا لائر رکھیں, آپ ہائر کریں کانٹریکٹ سے, گیٹ اے بیٹ لائر, اس کو آپ 2-3 کروڑ بھی دیں, کوئی بات نہیں, اگر ورثی 2 ارب روپے ہے. یہ چیزیں چیئرمین نیب کا کام ہے, لیکن یہاں پر اچھی بلڈنگ بنائیں, اس کی یہ امپورٹنٹ کا پھر ٹائم رکھیں کہ کیسز کم ہو, جلدی ہو, افیکٹو ہو, اور بڑی کنوکشن ریٹ بہت اچھا اکاؤنٹیبلٹی 70-80% کنوکشن ریٹس ہیں یہ اچھے. لیکن ایک اور جو سپریم کورٹ نے گڑبڑ کر دی وہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ کیا کہ والنٹری ریٹرن ختم کر دیا. والنٹری ریٹرن میں یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ نے کرپشن کیا, اور میں آپ کو کہتا ہوں نیب میں کہ جی آپ کے پاس آپ نے 50 کروڑ کرپشن لیے, پیسہ واپس کر دیں, ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. گورنمنٹ جو پرائیویٹ بزنس مین ہے ان کو اگر یہ آپشن دیتے تو وہ بڑی خوشی سے 50 کروڑ دے دیں گے اور اپنی جان چھڑا لیں گے. لیکن جب پلی بارگین ہوگی اور والنٹری ریٹرن کے آپشن ختم کر دی, جب کنوکشن اس میں ہوتا ہے کہ یو آر کنوکٹ, آپ کو سزا نہیں دیں گے لیکن آپ کو کنوکشن ہو جائے گی, آپ گورنمنٹ کانٹریکٹ نہیں لے سکتے ہیں, 101 ریسٹرکشن آ جاتی ہیں. تو وہ اس لحاظ کو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ کیا وہ بھی ہم نے گڑبڑ کر دی. خالد رانجھا صاحب, ادھر اسٹیٹ ہے اور اس طرح جو وکلا ہیں یا استغاثہ کرنے والے ہیں یا تفتیش کرنے والے ہیں ان کو وہ کیپیسٹی نہیں ہے ایک, اور دوسرا ان کو نہ تو وہ انسینٹیوز ملتے ہیں کہ آپ مارکیٹ میں سب سے اچھا ماہر قانون کو ریکروٹ کر سکیں, ایز اپوز ٹو جو پرائیویٹ لائر ہوتا ہے جس کا انسینٹیو کئی زیادہ ہوتا ہے, جس کا تجربہ کئی زیادہ ہوتا ہے. تو کیا کیپیسٹی بڑھانے میں کیا کچھ کرنا چاہیے؟ اور ساتھ میں جناب جو ابھی بریگیڈیئر حارث صاحب نے بات کی والنٹری ریٹرن کی کہ آپ پیسے واپس کر دیں, اس میں کنوکشن نہیں ہوتی, اس میں آپ اپنی لائبلٹی بھی تسلیم نہیں کرتے, لیکن ریاست کو وہ پیسے واپس منتقل ہو جاتے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں جناب؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ادب سے جیسے بیٹھے ہوئے یہ کہوں گا کہ ہمارے ذہن میں بات بیٹھ گئی ہے کہ جو تفتیشی کی سخت گیری ہے وہی ذمہ دار ہے کنٹرول کرنے کی. میں سمجھتا ہوں یہ بات بالکل مس پلیسڈ ہے. سب سے جو اہم کام ہے کہ جو پہیہ ہے عدالت کا اس کے تیز کر دو. یہ جو آج تاریخ پڑی اور آئندہ تاریخ آپ نے ڈال دیا مہینے, یہ خدا را یہ نہ کرے. دنیا میں ہر جگہ once a trial starts it continues and finishes. نہ پکڑو کسی کو, جب تک آپ چران تیار نہیں کر لیتے اس وقت تک گرفتار نہ کرو, اور اس کے بعد پھر آپ جب مجھے پکڑتے ہو تو پھر آئی شوڈ نو اٹ کہ ہاں جی میری تو ٹرائل ڈے ٹو ڈے ہوگی. جتنا خوف ڈیلے ٹرائل کا ہے اتنا خوف تفتیش کا سلاخوں کا نہیں ہوتا. وائی کانٹ یو ڈو دس؟ آپ نے 30 دن مقرر کر دیے ہیں, اس کا بڑا خوف تھا. کبھی دیکھا کیس 30 دن والا کیس جو ہے یہ 3 سال چلتا ہے, 4 سال چلتا ہے. مذاق تو یہاں ہو رہا ہے. آپ تو آئی تھنک یو آر مس پلیسنگ یور ایمفسس ان رانگ پلیس. ٹھیک. تو اس بات پہ رکھو کہ گرفتاری تب ہو جب چلان تیار ہو جائے, اور 14 دن دے دو اس بندے کو کہ ہاں جی آپ کو گرفتار کر دیا, آپ کو یہ آپ واپس کرنا ہے تو آپ کر لیں, نہیں کرنا نہ کریں, اور فلان دن آپ کی ٹرائل شروع ہو جائے گی. اور ٹرائل ختم تب ہوگی جب شروع ہو جائے گی تو ختم ہونے تک روزانہ ٹرائل چلے گی. اور یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا میں کوئی کسی علامے والی بات کروں. دنیا میں ہر جگہ once the trial starts it goes on till it finishes.
یہ ہم نے ہی ایک نیا طریقہ نکال دیا ہے جی 10 دن کی تاریخ دے دو جی 3 مہینے کی تاریخ کر دو مہینے کی تاریخ دے دو تاریخیں دینا بند کریں ڈیٹیل ٹرائل کرو اور میں سمجھتا ہوں اتنی دہشت ہوگی اس کیس کی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. جسٹس شیخ عثمانی صاحب ڈے ٹو ڈے ٹرائل کتنا زیادہ ضروری ہے کنسیڈرنگ اب تو عدالت عظمیٰ تک کیس پہنچ جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ٹرائل میں چارج فریم بھی نہیں ہوا. اور دوسرا سر جو سوال رہ گیا والنٹری ریٹرن اور پلی بارگن کا، سابق چیف جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب نے کہا تھا یہ والنٹری ریٹرن کے متعلق کہ یہ تو ایسا ہے کہ آپ ڈاکو کو کہیں کہ یہ آپ ہمیں اپنا جو لوٹا ہوا مال ہے وہ واپس کر دیں اینڈ دین ان کے اپنے الفاظ جناب پلیز ٹرائی اگین. تو کیا یہ جو افینسز ہیں ان کو بھی قانون میں واپس لے آنا چاہیے کنسیڈرنگ ریاست کو جو وہ مس اپروپریٹڈ فنڈز تھے وہ تو واپس ہو جاتے تھے اور نیب بنیادی طور پہ ایک ریکوری باڈی ہے؟ دیکھیے آپ کے 2 سوالات ہیں نا، ایک تو آپ کا والنٹری ریٹرن والا جی اور پری بارگیننگ والا نا. یہ دیکھیے یہ سسٹم جو ہے یہ امریکن کورٹس میں لایا گیا اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ بلا وجہ پروسیکیوشن اپنا ٹائم ضائع کرے اور پیسے خرچ کرے اور تاکہ کسی کو کنوکشن کے لیے پروسیکیوٹ کرے. اگر وہ شخص والنٹریلی پیسے دینے کے لیے یا مان جاتا ہے اپنا قصور تو پھر اس کو جانے دو اگر وہ اس قسم کے جو وائٹ کالر کرائمز کے اندر. تو یہ سسٹم تھا اور یہ کافی اچھا سسٹم ہے ان دا سینس کہ آپ جس آدمی نے بیمانی کی، چوری کی یا کچھ کیا، پیسے کھائے، تو آپ اس کو جیل میں رکھ کر کے تو کوئی آپ کو ایڈوانٹیج نہیں ہوگا. لیکن یہ ضروری ہے کہ اگر آپ پری بارگین کرتے ہیں تو وہ پیسے واپس کر دیتا ہے، لیکن وہ پری بارگیننگ اور پیسے واپس کرنے کے بعد اس کو اپنی جگہ پر واپس نہیں جانا چاہیے، اس کو اپنی سول سروس میں دوبارہ نہیں جانا چاہیے، وہ اس کے لیے انفٹ ہو جانا چاہیے. یہ چیز ایسی اس قسم کی ایک امینڈمنٹ لے آئیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پیسے وہ دے دے لیکن وہ واپس نہیں جا سکا، یعنی اس سے ملک اور قوم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. مثلا ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ جو ایک کوئی سیکرٹری تھا، کسی پروونشل سیکرٹری بلوچستان میں، جس کے گھر سے پتہ نہیں کتنے ارب روپے نکلے تھے، کاؤنٹنگ مشین بھی اس کے پاس تھی، تو وہ تو سول سرونٹ ہی تھا نا جس نے اتنے پیسے اکٹھے کیے تھے. تو اگر وہ سارے پیسے واپس کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے آپ جانے دیں، لیکن اس کے بعد وہ اپنا کام نہیں کر سکے گا. یہ اپنی جگہ پر. دوسری بات جو آپ نے کہی یہ ٹرائل کی بات کی. جی دیکھیے ٹرائل کام جو ہے وہ کورٹس کا کام ہے، اس سے نیب کے ادارے کا کوئی تعلق نہیں ہے. کورٹس ایک الگ ادارہ ہے اور اس نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو اپنا جوڈیشل سسٹم امپروو کرنا ہے، اور وہ سسٹم نہ کہ نیب کورٹس پہ خراب ہے، وہ سسٹم تو ہر جگہ خراب ہے. جتنی سول کورٹس ہیں، کرمنل کورٹس ہیں، ہر جگہ یہی حال ہے. کئی کیسز مثلاً ابھی دیکھیں آپ اسٹیل ملز کے جو کیسز تھے جو کہ چودھری افتخار کے زمانے میں شروع ہوئے تھے، وہ کب کی بات ہے اور آج تک وہ چل رہے ہیں، ابھی تک ان پہ کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوا. تو اس قسم کی جو چیز ہوتی ہے تو وہ سارا جو پرپز ہے اکاؤنٹیبلٹی کا وہ ختم ہو جاتا ہے. تو ضروری یہ ہے کہ اپنا جوڈیشل سسٹم امپروو کریں اور ٹرائل صحیح طریقے سے کیا جائے اور ڈے ٹو ڈے ٹرائل کیا جائے. اور اگر کوئی جج اپنا ڈے ٹو ٹرائل نہیں کر سکتا تو اس کو ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ اس نے کیوں نہیں ڈے ٹو ڈے ٹرائل کیا، اور اس کے لیے اس کا ریٹریبیوشن ہونا چاہیے. جب اس قسم کے کوئی سسٹم لے کے آئیں گے تب جا کر کے یہ ٹرائلز جلدی ہوں گے اور کیسز جلدی فیصلہ کریں گے، اور اس سے پھر آپ کا اکاؤنٹیبلٹی کا جو مقصد ہے وہ پورا ہوگا. ٹھیک. بریگیڈیئر حارث صاحب، آپ نے بھی ذکر کیا تھا کہ احتساب کی عدالتیں اور نیب کے بیچ جو ایک ہے ان کا جو کنوکشن ریٹ ہے احتساب کی عدالتوں کا وہ بھی بہت زیادہ ہے، 70 to 80% ہے. لیکن اکثر جب وہی کیسز عدالت عالیہ میں جاتے ہیں اور اس کے بعد عدالت عظمیٰ میں جاتے ہیں تو وہی شخص بری ہو جاتا ہے. ہم نے اس نقطے پہ ٹچ کیا تھا شو کے ارلیئر حصے میں. اس کو کس طرح درست کیا جا سکتا ہے اور اس میں تفتیش کا جو کردار ہے یا جو استغاثہ کا کردار ہے اس کو بڑھانا نہیں چاہیے نیب کو؟ دیکھیں یہی میں بات کر رہا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کیپیسٹی جی ٹھیک ہے، یہی ہے کہ جب ایک انویسٹیگیشن کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ ایک پروسیکیوشن کی ٹیم اسٹرانگ ہونی چاہیے، لائرز جو ان کو انویسٹیگیشن آفیسر کو، کیس آفیسر کو پراپر گائیڈ کریں گے اس میں کیا کیا لکونز ہیں، کون کون سی ویکنیس ہیں جو کہ بعد میں شک کا فائدہ دے کے ایکیوز کو چھوڑا جا سکتا ہے. ایک تو یہ وہاں پر چیئرمین نیب کا کام ہے. نوبڈی اسٹاپس ہم. جب آپ اتنی پیسہ ریکور کر رہے ہیں، دیکھیں نیب کا مین ایم از ٹو ریکور منی.
آپ نے ایک ملزم کا مثال کے طور پہ کہ آپ کے سامنے اتنے لوگ پولیٹیشین پکڑے ہوئے ہیں. اگر آج والنٹری ریٹرن ہوتا یہ یقین کریں 70 to 80% پیسہ ابھی تک ریکور ہو گیا تھا. ایشو یہ کہ انہوں نے ایک ہی اسکیل میں سب کو کر دی. یہ کہہ لیتے سپریم کورٹ کہ جی پبلک سروس ہولڈر جو ہیں, جو آپ کے بیوروکریٹس ہیں, جو ملازم گورنمنٹ کے ہیں, اگر وہ کرپشن کرتا ہے اور وہ پکڑا جاتا ہے تو اس کے لیے والنٹری ریٹرن از ناٹ دیئر. ہی ہیز ٹو بی, پیسہ دینا دے دے لیکن ڈسمس فرام سروس. لیکن باقی آئی اسٹل فیل کہ پالیٹیشینس اینڈ آلسو بزنس کمیونٹی کو اگر یہ آپشن ہوتی تو یہ بہت اچھا فائدہ ہو جاتا. آپ جس طریقے سے اس کو ویک کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام ہم چاہتے ہیں کہ یہ احتساب کا عمل ختم ہو جائے اور اس کے بعد وہی پرانے چل پڑے کیسز اینٹی کرپشن میں اور ایف آئی اے کے پاس وہ نہ ہو. آپ نے ایک نواز شریف کا کیس لینا ہے, ان کو آپ 10 سال جیل میں رکھتے ہیں, وٹ از دا پرپز؟ اگر اس کے بجائے اگر ان کے پاس 100 ارب روپے کی کرپشن ثابت ہوتی ہے تو ان کو وہ والنٹری ریٹرن ہوتے تو ہمیں وہ پورا پیسہ واپس مل جاتا. اور حکومت پاکستان کو, پاکستان کا عوام کو یہ پیسہ لوٹا ہوا جو ہمیں یہ چاہیے گورنمنٹ ایکسچیکر میں آ جائے تاکہ اس کو یوٹیلائز کریں, بجائے کہ 10 سال اکاؤنٹیبلٹی کا کیس کریں پھر وہ اسٹے آرڈر لے کے ہائی کورٹ میں چلے جائیں گے, سپریم کورٹ چلے جائیں گے, 10 سال گزر جائیں گے, وہ پیسے کی ویلیو ختم ہو جائے گی. تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ یہ چیزیں ابھی دوبارہ ڈالتے, والنٹری ریٹرن کرتے, لوگوں سے اپنے اپوزیشن سے سجیشن لیتے, ساری پارٹی سے سجیشن لیتے, پھر ایک کمیٹی بنتی, اس میں جا کے ڈسکشن ہوتی. دا ایشو از کہ گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن آر ناٹ سٹنگ ٹوگیدر, دے آر ناٹ ریکنسائلنگ. گورنمنٹ کی ٹیم کو چاہیے کہ وہ بھی بڑی نیگوشیٹنگ ٹیم اچھی ہو جس کے نیگوشیٹنگ اسکلز ہوں, who should be able to talk and they have lot of absorb the shock of opposition also. تو اپوزیشن کو اپنی ٹیم اچھی ایسی بنا لی کہ بیٹھ کے ملک کے لیے بھی خدا کے لیے بھی کام کریں. ہم بیٹھ جا کر کے یہاں تک یونائٹڈ نہیں ہے کہ انڈیا میں کشمیر اور جو یہ سٹیزن شپ امینڈمنٹ بلز آ رہے ہیں ہم وہ بھی ایک ہم جوائنٹ ریزولوشن نہیں لا سکے کہ دنیا کو بتایا کہ پوری قوم کھڑی ہوئی ہے. تو یہ چیزوں کے لیے یہ پریزنٹ ٹھیک, یکجہتی بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ جو بنیادی مسائل ہیں ان کے حل نکالے جائیں. جسٹس ریٹائر عثمانی صاحب, سینئر وکیل خالد رانجھا صاحب, بریگیڈیئر حارث صاحب, بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا, اپنا قیمتی وقت دینے کا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے تک اجازت دیں. خدا حافظ.